اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک گزشتہ دن جو ٹاپک ہمارا گزرا لاسٹ پروگرام میں ٹیوزڈے والے دن، وہی ہمارا ٹاپک ہے آج بھی، جو کہ خواب تھا۔ تو کسی بزرگ کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ گیا، اس نے عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم ایک جگہ پہ گئے اور جگہ میں جب ایک مکان میں ہم گھسے تو وہاں آگ جل رہی تھی۔ تو آگ کو ویسے اس کا تصور لیا جاتا ہے کہ بندے کو جلا دیتی ہے، بندے کو بھسم کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک سائن اچھا نہیں ہے خواب میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تم وہاں پہنچے تو سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ بہت تھی۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھنڈک کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں جب برف پڑی ہو تو آگ راحت کا کام بھی کرتی ہے۔ وہ بزرگ خواب کے علم کو اور خواب سے کافی حد تک اس علوم سے واقف تھے، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ضروری نہیں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی اس طرح ہو، یا جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح ہی ہو۔ تو انہوں نے کہا ہر ایک پہلو خواب میں اور ہر ایک چیز کا اپنا پہلو ہوتا ہے، تو اس پہلو کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی ٹاپک کے ساتھ تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، لائیو آنا چاہتے ہیں تو لائیو آ سکتے ہیں، کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا۔ تو جو حضرات لائیو نہ آنا چاہتے ہوں، قبلہ شاہ صاحب سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہوں، کھل کے بات کرنا چاہتے ہوں، جو بھی ایشو ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، تو موبائل نمبر جو ہے وہ آپ کو پروگرام کے بعد آن ملے گا، لیکن کل 2 بجے کے بعد نمبر آپ کو آن ملیں گے، تو پلیز 2 بجے کے بعد جو ہے آپ ان پہ رابطہ کیجیے گا۔ تو شاہ صاحب سے آپ کی ان نمبرز پہ، شاہ صاحب کے نمبر ہے تو آپ کی بات ہو جائے گی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، جیسے کہ ٹیوزڈے جو پروگرام تھا اس میں بتایا تھا قبلہ شاہ صاحب 2-3 وزٹ ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شوکت بھائی جو واکنگ میں رہتے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، حج اکبر ان کو نصیب ہوئی، ان کے بیٹے بھی علی باس، ان کو بھی حج کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد میاں ہاں صاحب کے گھر گئے، ان کے بھی وزٹ کیا، ان کا اور ان کی فیملی کا بیٹا شکر گزار ہیں کہ بڑے ہی اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے مہمان نوازی کی، بڑی عزت بخشی، ان کا تہ دل سے مشکور ہیں۔ تو بڑا سفر طے کر کے قبلہ شاہ صاحب واپس پہنچ چکے ہیں، اور آپ سے آج شارٹ ٹائم میں، کیونکہ کل سے اور آج ٹائم میں کالیں بھی لینی تھی، مصروفیت بھی بہت تھی اور وظائف کا بھی ایک سسٹم ہے، تو بڑے شارٹ ٹائم میں بڑے ٹائم نکال کے پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے، اور خواب جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو اسی طرح ہی چلائیں گے جیسے پہلے پروگرام میں چلایا، اور اس کے مزید پہلو اجاگر کریں گے، اور امید کرتا ہوں میں اس کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ روحانیت التصوف کے حوالے سے ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں گے، آگاہ فرماتے رہیں گے، اور ہم آپ کی خدمت میں ان کے قبلہ شاہ صاحب کے تھرو جواب لے کر بھیجتے رہیں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر الحمد۔ شاہ صاحب ابھی میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو بیان کیا، اس میں وہ بزرگ نے کہا کہ جیسا ضروری نہیں آپ کی سمجھ میں آئے، یا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی خواب ضروری نہیں ہے اس طرح ہو، کیونکہ اکثر جو خواب کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، انہوں نے جس طریقے سے خواب میں دیکھا، انہوں نے شاید دیکھا کہ میں کسی کو کچھ چیز دے رہا ہوں، یا کسی سے کوئی چیز لے رہا ہوں، یا میں کسی نے میرے سے کچھ کر دیا ہے، یا میں نے کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو ایسے ہی ایگزیکٹلی ہوگا۔ حالانکہ صبح اٹھتا ہے بندہ ایسے ہوتا نہیں ہے، پھر بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب جھوٹی تھی، یہ سچی تھی، لوگوں نے اس طرح بھی کبھی اپنا سسٹم ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے کون سی جھوٹی ہوتی ہے، کون سی سچی ہوتی ہے، اور کس کس ٹائم کی خواب سچی ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ فجر کے ٹائم جو خواب آئے وہ صحیح ہوتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ فجر کے ٹائم سے جو آگے پیچھے آئے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ یہ سارے پہلو اجاگر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس بات سے شروعات کرنا چاہوں گا، اس سوال سے، کہ جیسے انسان دیکھتا ہے ایگزیکٹلی وہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یا ہوتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہاں ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، بالکل، یعنی کہ میری بات نہیں ہو رہی، جو روحانیت کے قریب ہیں یا جو ابرار و وظائف میں مشغول ہیں، جو کرتے ہیں، ان کی بات، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں جو شرعی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا
کسی بھی ٹائم کی خواب جو ہے یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ 12 بجے سے پہلے ہے یا 12 بجے کے بعد ہے یا فجر کے ٹائم ہے یا دوپہر کے ٹائم ہے، کوئی دیر از نو ریسٹرکشن. وائی؟ کیونکہ خواب جہاں سے آتی ہے نا وہاں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا جو آدمی رات کی شفٹ کرتا ہے، اب اس کی اگزامپل میں عام آدمی کے لیے عام ہی دوں گا کہ جو آدمی رات کی شفٹ کرتا ہے وہ دن میں سوئے گا، 7-8 بجے وہ سوئے گا دن میں، اس کی خواب ساری جھوٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جو دوپہر کو سوتا ہے 1 بجے شفٹ پوری رات کی کر کے، یعنی کہ 1 بجے کام شروع کیا 12 بجے ختم کیا، 1 بجے سویا وہ دوپہر کو، تو اس کا مطلب اس کی خواب جو ہے وہ ایک نرالی ہوگی. تو ٹائم فیز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جہاں سے آتی ہے خواب، جہاں سے یہ جنریٹ ہوتا ہے، جہاں سے یہ اس کو آگاہی کہہ لیں، اشارہ کہہ لیں یا گائیڈنس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خواب کہہ لیں یا یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت کہہ لیں، واٹ ایور اٹ از، یہ ٹائم فیز وہاں پہ نہیں ہے. ٹائم فیز آپ کے لیے اگر ٹائم فیز ہوتا تو ایک رات میں آپ جو ہے کیا کہتے ہیں خواب کی حالت میں پاکستان ہو کے نہیں آ سکتے تھے. بالکل. اگر ٹائم فیز ہوتا ہے اس کا، اگر ٹائم کی پابند ہوتی یہ چیز، تو اس کا مطلب یہ بیانڈ ٹائم ہے. بالکل. اچھا اینی تھنگ دیٹ از بیانڈ ٹائم دیٹ از سپر نیچرل، وہ نیچرل سے ہٹ کے، بے شک، یعنی کہ قدرتی جو عام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، قدرت کیا ہے، نیچر کیا ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو نیچر کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں، یہ اس سے ہٹ کے ہے یہ چیز. بالکل. یعنی کہ سپرفیشل ہو گئی کہ وچ از ان ریئلسٹک. ٹھیک ہے نا. ریئل نہیں ہے یہ، بٹ اٹ کمز فرام دا ریئلم. بے شک. یہ جہاں سے آتی ہے وہاں پہ حق اور سچ کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی جھوٹ کا چکر نہیں ہے. جیسا یہ تو ایک بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ اگر ٹائم کی بات ہو، صرف فجر کی خواب سچی ہو، تو پھر جو دوسری شفٹ کرتے ہیں وہ تو ساری خوابیں جھوٹی لے کر بیٹھے، ساری خوابیں جھوٹی. ٹھیک ہے. تو ٹائم سے تو ہم چلو نکل آئے، سچویشن کو نکال دیا. پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اگر خواب میں جیسے پروگرام کر رہا ہوں یا کوئی چیز ادھر سے اٹھاتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں یہ ٹیبل اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہوں، تو کیا اس کا ریئل لائف میں میننگ یہی ہوگا کہ میں صبح ٹیبل اٹھاؤں گا اور ادھر رکھوں گا، کیونکہ اتنی خواب جو ہے اس میں اتنی انفارمیشن ضروری ہے کہ ٹیبل اٹھانے کا صرف مجھے بتا رہے ہیں، یا اس کے پس پردہ کچھ اور بھی بات ہوتی ہے جو کہ جسے آگاہی فرما رہے ہیں؟ دیکھیں اب میں دونوں طرف آؤں گا، ایک تصوف یا مسٹسزم والی بات اور ایک جو ہے عام آدمی والی بات، کہ یعنی کہ عام آدمی. اچھا تصوف اور مسٹیکل آدمی کیا کرے گا جو روحانیت اور صوفیزم کے قریب ہے؟ what will he do؟ وہ کیا کرے گا؟ صبح اٹھے گا، ٹیبل اس نے، وہ جب آئے گا اسٹوڈیو وہ ٹیبل اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دے گا. اس کو پتہ ہے یہ گائیڈنس میں، آگاہی میں چلی گئی نا، اشارہ ہو گیا یہ کرنا ہے، اس کے لیے تو گائیڈنس ہو گئی. اب ایک عام آدمی جو ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ ٹیبل اٹھائے گا، آیا وہ کام پہ، اگر اس کو ٹیبل اٹھانے کی مجبوری آ ہی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دن، اچھا تو نیکسٹ ڈے کیا ہوگا؟ اس کو پتہ چلا خواب میں نظر آئے گا کہ گاڑی کا کلچ ٹوٹ جائے گا، گاڑی کا کلچ ٹوٹ گیا ہے. اس کے 2 مہینے بعد پھر ایک اور آگاہی آ گئی کہ بارش میں بھیگے گا. اگر وہ بارش ہی میں بھیگ گیا نیکسٹ ڈے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اشارے آتے ہیں، یعنی کہ وہ اشاروں میں چلی جائے گی. بہت سارے لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے خواب سچے ہوتے ہیں، بھلے غلط ہو صحیح ہو بٹ سچے ہوتے ہیں. یہ گائیڈنس بھی آتی ہے. تو شاہ صاحب ایگزیکٹلی جیسے بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نظر آئے؟ تقریباً اس کے ارد گرد پلس مائنس ہوتا ہے، کیونکہ چیز یہ ہے کہ سوچ کی آزادی ہے نا، سوچ کی آزادی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو سوچ کی آزادی ہے، جو سوچ کی آزادی کی وجہ سے خواب جو ہے وہ ادھر ادھر پلٹ سکتی ہے. لیکن روحانی آدمی کے مسئلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے کسی کا بھروسے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کی اپنی سوچ کی آزادی نہیں ہے، وہ اللہ کے بھروسے چل رہا ہے. اللہ کے بھروسے چل رہا ہے، بڑی خوبصورت بات. بٹ لیکن خواب میں اگر کوئی بندہ ملتا ہے، ایک بندہ ہے جس کا نام سمجھ لیں منظور ہے، اس کے نام کے اثرات بھی خواب میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں روحانیت میں وہی بات ہے کہ اگر ایک مسٹیکل آدمی ہے، ایک صوفی ہے، یا یہ کہ تصوف سے وہ عبادت گزار ہے، کوئی دوسرے یعنی کہ ایکسٹرا آرڈنری عبادت جسے وظائف کہہ لیں یا کچھ بھی، اگر وہ کر رہا ہے اور اس کو منظور نام کا آدمی نظر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کام اس کا منظور ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کا وظیفہ ختم ہوا ہو، اس کی منظوری نظر آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ کوئی کورٹ کا کیس چل رہا ہے، اگزامپل دے رہا ہوں، یہ کورٹ کا کیس چل رہا ہو، اس کی منظوری آ گئی ہے کہ یس کامیابی ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہو تو اس کی آگاہی آ گئی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اب ایک عام آدمی ہے، اس کو منظور نظر آ گیا، ہو سکتا ہے وہ منظور سے ملے نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے. روحانیت روحانی اور دوسرے دونوں سائیڈز میں بتا رہا ہوں. ہاں ڈفرینٹ ہے، کیونکہ روحانیت کی تو گائیڈنس پہ چلتا ہے نا، وہ ٹھیک ہے، اس کی گائیڈنس کے اوپر ہے. صحیح. شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے آج ہمارے پاس، تو ہم کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جناب، یاسر بول رہا ہوں جی.
ہاں یاسر آپ پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا. ہیلو جی میری پہلی بات. جی ہاں آواز سے لگ رہا ہے کہ پہلے آپ نے کال کی ہے. ہیلو جی سر میں نے پہلی کال کی تھی آپ کو. ہاں ٹھیک ہے پورا نام بتا دیں. یاسر عرفات سر. ٹھیک ہے کس مسئلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی لائن میں ڈسٹربنس ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسٹل ہمارے ساتھ ہیں ابھی؟ یہ ڈراپ ہو گئی ہے تھوڑی سی لائن میں ڈسٹربنس تھی. کوئی بات نہیں اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں تو کال ٹرائی کریں. آپ کی شاید بات ہو جائے قبلہ شاہ صاحب سے. اگر آپ کی بات نہیں ہو پاتی دوسرے ناظرین کو بھی آگاہی کرتا چلوں میں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر جیسے ان کی یاسر عرفات صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے یا کوئی اور ناظرین کرنا چاہتے ہیں کالیں بیزی بھی ہوتی ہیں سم ٹائم تو آپ کی کال مل نہیں پاتی. اکثر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ صوفی کا پروگرام جو ہے کافی اس کو لوگ سراتے ہیں اور کال کرتے ہیں اور لائیو مبارکوں کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. عقیدت مند بھی قبلہ شاہ صاحب پہ کرتے رہتے ہیں اور پرابلم والوں بھی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے کالوں کا سلسلہ بہت بزی ہوتا ہے تو لوگوں کو کال نہیں مل پاتی. تو وہ حضرات جو ہے قبلہ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ موبائل نمبر آفٹر پروگرام آن ہوگا لیکن دونوں نمبر جو ہے کل 2 بجے کے بعد ان پہ کیا جائے رابطہ 2 سے 6 کے درمیان تو رابطہ ہو جائے گا. قبلہ شاہ صاحب خود بیٹھے ہوں گے تو آپ کی بات ہو جائے گی. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں؟ میں نہیں بول رہا ہوں. میں نے آپ کے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے پورا نام بتائیں. نعیم محمد. نعیم محمد. جی. والد صاحب کا؟ محمد سلیم. سلیم. محمد سلیم. مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ادھر اس ملک میں 11 سال ہو گیا. ٹھیک ہے ابھی تک مجھے ادھر ویزا نہیں ملا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک تو اپنے سولیسیٹر سے ضرور رابطے میں رہے گا ویزے کے حوالے سے جو بھی امیگریشن کا مسئلہ ہو. باقی قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں آپ کو آگاہی فرماتے ہیں آگے. اچھا جی السلام علیکم نعیم صاحب. ہیلو السلام علیکم. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے چندہ آپ کی؟ میری 26 سال عمر ہے. صحیح 26. اوکے کافی ینگ ایج میں آ گئے تھے اگر 11 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ نا. جی ویسے میں ادھر 14 سال کا جب آیا تھا. ہاں کافی ینگ ایج ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا نام یہی ہے؟ ابھی میرا بچہ بھی ہے. میں نے سارا کیس جمع کرایا ہوا ہے سب کچھ لیکن ابھی تک انہوں پچھلے نہیں ہے لیکن کچھ بتا نہیں رہے. ہاں ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں نام یہی ہے آپ کا نعیم محمد؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کا جو کیس ہے یہ اس کی جو بیسیکلی اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے ایک کیڈر ہوتا ہے نا کسی فلیگ میں آتا ہے یہ آپ کا یہ چینج ہوا ہے بیچ میں؟ میں نے شادی کا کیس دیا ہوا تھا ساتھ بچہ بھی ہے میرا. ٹھیک ہے وہ پہلے مجھے رپورٹ کرنے لگے تھے انہوں نے سوچا چھپ کے رہ رہا ہوں خود اسٹوری ایسے بنا رہے تھے. ٹھیک ہے لیکن میں نے وکیل کیا ہوا تھا سارا کچھ ایسے لیکن سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا یعنی کہ چینج ہوا ہے نا آپ کا. پھر انہوں نے مجھے رپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے سارے پیپر وغیرہ دیے سب کچھ ٹھیک ہے. پھر وہ ان کو میں نے بولا میرا بچہ بھی ہے آلریڈی کیس ہوم آفس کے پاس ہے برتھ سرٹیفکیٹ سب کچھ ہے لیکن انہوں نے پھر بولا ٹھیک ہے ابھی تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ نیکسٹ ایئر تک جو ہے نا انشاءاللہ یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جی چلو اللہ کرے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نیکسٹ ایئر مڈ جون جولائی تک نا سم تھنگ گڈ شوڈ ٹرن آؤٹ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ. لیکن ایک بار بات بتاؤں بہتر یہ ہوگا کچھ پڑھ لو. اچھا ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا 786 دفعہ پڑھ لو. جی اور I think that's about it. ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 دفعہ پڑھ لو. اور پہلا لڑکا ہے آپ کا؟ ہاں جی لڑکا ہے. نام کیا ہے؟ عادل محمد. عادل محمد. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور باجی کا نام آپ کی وائف کا سسٹر کا؟ میں نے اس کو مسلمان کیا تھا. میں نے کیا نام ہے اس کا نام سمینہ ہے. سمینہ ہے. ٹھیک ہے جی لیکن ہم گٹھے نہیں ابھی رہتے. ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر اکٹھے رہتے ہو یا نہیں ڈزنٹ میٹر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا کام مگر نیکسٹ ایئر جون سے پہلے ہوگا. یہ جون جولائی سے پہلے انشاءاللہ. ایگزیکٹلی 700 دفعہ بسم اللہ پڑھو. نہیں 700 دفعہ نہیں چندہ 700 دفعہ نہ پڑھنا 786 دفعہ.
786 دفعہ. دیکھو ضرب جو ہے نا، میں آپ کو ایک سب لوگوں کو بتا دوں، ضرب جو ہے وہ بسم اللہ کی لگے گی، اس کی اپنی طاقت کی. اچھا. اور جو مار ہے وہ لگے گی تعداد کی، ٹھیک ہے نا. اچھا. تو اسی سے وظیفہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ دونوں چیزیں ٹکرار کی چیزیں ہیں. 786 ہو تو بہتر ہے، 5 1 10 اوپر نیچے ہو جائے، سو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، ٹھیک ہے نا. جی انشاءاللہ. تو یہ کرنا تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. کتنی دفعہ؟ 700 786 ٹائمز اس کی جو تعداد ہے. 786. ہاں 786 ٹائمز. ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کے کام میں. وکیلوں سے رابطہ رہنا، وکیلوں سے ضرور رابطے میں رہے گا، اور پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے امیگریشن کے حوالے سے حل کرے. حالانکہ ایک بار جیسا بچوں کی حواب کا کیا سسٹم ہے، بچوں کے حواب کا کیا، اس کو کہاں تک پازیٹیو سمجھنا چاہیے یا اس کو کتنا اثر لینا چاہیے؟ بچوں کو جو ایک بات کرتے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں نا، تو ان کا پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا. کیا پتہ وہ خواب ہی نہ بتا رہے ہوں، کیا پتہ ویسے ہی کر رہے ہوں. تو یہ چیزیں تو بچوں کی طرف سے جو ہے نا آگاہی نہیں. ہاں روحانی جو گھرانے ہوتے ہیں نا، جس کے اندر روحانیت نسل در نسل، جیسے ہمارا گھرانہ ہے اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کا روحانیت سے سسٹم ہے کہ خاندانی چلتی ہے، ایک لہر جو چلتی ہے نا، یعنی کہ جو پرواز چلتی ہے، اس کے اندر بچپن سے خواب جو ہے وہ گھروں کے اندر بتائے جاتے ہیں. یعنی کہ بچے بھی بڑوں کو بتا رہے ہیں، بڑے بھی بچوں کو بتا رہے ہیں، کہ وہ پتہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آگاہی کسی کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ دیکھیں، جو روحانیت کا بیسیکلی جو کور چیز ہے نا، وہ بھروسے پہ چلتا ہے. جو یقین ایک الگ چیز ہے، بھروسہ ہے سم تھنگ ڈفرینٹ. یقین تو یہ کہ یقین ہے میرا اللہ تعالیٰ پہ، اس پہ نو ڈاؤٹ. بٹ بھروسہ کرنے کا مطلب کہ میرے جتنے کام ہیں وہ اس کے تھرو ہی ہونے، میں کسی اور سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا. یہ روحانیت ہوتی ہے. اچھا، جب اس پاتھ پہ چل رہا ہوتا ہے آدمی، تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی اشارہ بھی جو ہے نا، اب جیسے کہ وہ نکلا باہر، پیر ٹرپ ہو گیا، یہ نہیں کہ سپرسٹیشس ہے، سمجھ گیا کہ رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ منظوری نہیں ہے جانا. صحیح. بہت سارے جو صحیح معنوں میں پریکٹسنگ صوفیز ہیں نا، وہ یہ کام دیکھتے ہیں. اگر جیسے کہ وہ کسی ایسی جگہ ہیں، گندگی کی جگہ پہ ہیں، اور فون بج جائے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فون جو ہے گندگی کا ہے، یعنی کہ بیکار کی کال ہے. وہ صوفیزم اٹ ورکس ویری ڈفرینٹلی دین نارمل تھنگس. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جی نیکسٹ کالر موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم توصیف بھائی. وعلیکم السلام عمران بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ شکر ہے. شاہ جی کو سلام دے دیں. میں سلام کرنے کے لیے فون کیا تھا، شاہ جی سے کچھ پوچھنا تھا. میں کل جاؤں کہ نہ جاؤں کام پہ؟ نہ جاؤ، کل بسم اللہ کر کے جاؤ، فرسٹ کلاس جاؤ. بولے. ٹھیک ہے نا، کام تو نہیں ہے بالکل بھی. کل 2 دن ہو گئے، بالکل 1 پیسے کا کام نہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو کل بھی چلے جاؤ نا، جا کے ہالیڈے بنا لو کام پہ. اچھا شاہ جی، ٹھیک ہے نا، کل ضرور جاؤ. لیکن جمعہ بھی پڑھنے جانا ہے کل. شاہ جی میں جمعہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. ہاں بس ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ کے جانا، ٹھیک ہے. اور صبح اٹھنے کے بعد جو ہے نا، ایک کام کرنا کہ چاروں کل پڑھ لینا ایک دفعہ. ٹھیک ہے نا، چاروں کل پڑھ لینا اور بے فکر ہو کے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے چندہ، اوکے، خدا حافظ. اوکے، تھینک یو ویری مچ. ضرور جائیں کام پہ. جمعے کے دن ہر جمعہ ہی پڑھیں، جیسے ایسا فرما رہے ہیں. جیسا بچوں کی بات ہوئی، ٹھیک ہے. اگر خواب میں گائیڈنس ہو رہی ہے کہ فلاں چیز پڑھ لو، تو یہ تو میں نے بہت دفعہ سنی ہے بات، مجھے یہ کہا گیا لوگ خواب پڑھ میں، بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے کہاں تک اس بات پہ ہمیں یقین رکھ کے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے جو ہے نا، پہلے تو سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کے پاس اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے. یعنی اسٹیبلشڈ سے مطلب یو شوڈ نو فرام ویئر دا گائیڈنس از کمنگ فرام. خواب کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، گائیڈنس کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہو جہاں پہ آپ گائیڈنس کے حقدار ہو. ٹھیک ہے نا، یا تو شمع جلی ہوئی ہے، یا کوئی آپ کے پاس روحانی طاقت ہے، یا کوئی کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ جہاں سے گائیڈنس آ رہی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اوندھی سیدھی چیز بھی گائیڈنس دیتی ہے، اور پھر وہ آپ پڑھ لیتے ہو، جو نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے ایک چیز پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھیں جو اس چیز کے صاحب علم ہوتے ہیں، جو صاحب بصارت ہیں، ان سے پتہ کر لیں کہ یہ اتنی چیز ہے، تو پھر جو ہے بات بیٹھتی ہے. ورنہ خود سے اگر خواب میں ایک عام آدمی کو بار بار یہ آ رہا ہے کہ یہ پڑھ لو، 3 دن بعد وہ پڑھ لو، کیونکہ جب اگر وہ بتا رہے ہیں یہ پڑھ لو، تو رات کو سونے سے پہلے پوچھ کے سو جائے کہ بھائی تعداد بھی بتا دو اس کی اور کتنے دن پڑھنا ہے. ٹھیک. انلمیٹڈ ہمیشہ یاد رکھیں، صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کی ذات. سبحان اللہ. باقی اس کے علاوہ ہر چیز تعداد میں ہے، کہیں نہ کہیں بندھی ہوئی ہے، بھلے وہ گائیڈنس ہو، حساب میں. حساب میں.
جو روحانی آدمی کو صوفیزم میں جو گائیڈنس ہوتی ہے ہمیں، وہ بھلے خواب میں ہو یا کیا کہتے ہیں بالمشافہ ہو یا پرواز میں گائیڈنس ہو یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بہاؤ میں آ جائے، وہ جو بھی آ جائے گی وہ لیکن چیز یہ ہے کہ وہ ٹو دا پوائنٹ ہوگی، تعداد بھی ہوگی اور دن بھی آئیں گے. اور پھر اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ وظیفہ چلتا ہے آپ کے ساتھ، دوڑ رہا ہوتا ہے، آپ کی ایک دوڑ ہے اور ایک وظیفے کی ایک اپنی دوڑ ہے، یعنی کہ آپ کی ایک پرواز ہے، وظیفے کی اپنی پرواز ہے. ایک روحانی آدمی اگر 4 وظائف کر رہا ہے تو 4 پروازیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں. اب یہ بڑے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں ہماری، یہ بڑی پیچیدہ بات. ہاں یہ بڑی، یہ کوئی بات کرتا بھی نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ 4 پروازیں اس کے ساتھ ہیں. پھر جو فرض عبادات ہیں ان کی پرواز ساتھ ہے. کال لے لیتے ہیں پھر. ہاں جی کالر ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. میرا نام عابدہ ہے اور میں نے شاید سب سے پہلے بھی 1.5 مہینہ فون کیا تو میں نے بس پرمنٹ جمع کرایا ہوا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کب تک آئے گا نا، اور کچھ پڑھنے کو پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائی تھی 786 مرتبہ اور سورہ یاسین، اور وہ مکمل ہو گئی ہے جتنی ضرورت تھا وہ پڑھ لی ہے. شاہ صاحب سے نہیں آیا پریشان. شاہ صاحب سے بات کریں تاکہ شاید ان کو سمجھ آ جائے جو آپ بات کر رہے ہیں. جی سراج باجی مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی. شاہ صاحب میں نے نا برس پرمنٹ جمع کروایا ہوا ہے نا. جی ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں، وکیلوں سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے نا. جی 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 آگے بولیں. کچھ پڑھنے کو بتائیں، ابھی تک نہیں آیا نا تو کب تک آئے گا؟ ٹھیک ہے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کیا بتایا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا تھا 786 مرتبہ، تو آپ نے جتنے دن بتایا تھا وہ میں نے پڑھ لیا ہے نا. ہاں تو یہ ہاں کتنے دن بتایا تھا میں نے باجی؟ آپ نے 49 دن بتایا تھا. ہاں تو یہ دوبارہ کرنا ہے 49 ڈیز. تو شاہ صاحب کہاں تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ ہیلو عابدہ ملک. عابدہ خالد یا پروین؟ ملک کر رہی ہیں. ملک. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے باجی، ہم سوری لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں کوئی بات نہیں. تو شاہ صاحب کتنی دیر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 2 منٹ دے میں ذرا دیکھوں تو. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی جی. شوہر کا نام؟ علی. پورا نام؟ علی اصغر. علی اصغر، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے باجی دیکھیں بہتری یہ ہوگی کہ یہ جنوری کے بعد آئے. اچھا ابھی نہیں آئے گا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ یہ جنوری کے بعد تک آئے، ابھی نہ آئے تو بہتر ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی آبجیکشن آ جائے یا پیپر ورک کم ہے اور something like this doesn't turn up. You know what I mean? اچھا جی جی. یعنی کہ میں سمجھا نہیں سکتا کہ دیکھیں. جی پازیٹیو آئے گا. میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آپ کیا. پازیٹیو آئے گا. ہاں اگر دیکھیں ابھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ جو اردو میں کہتے ہیں ستارے ہیں گردش میں، ٹھیک ہے. ابھی اگر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیگیٹو میں آئے، کوئی یعنی کہ یہ نہیں کہ نہ کر دیں گے بٹ there will be something، کوئی لوپ ہول نکل آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جنوری کے بعد آئے گا تو it will be much better for you. ہلو. اور بہت پریشانی ہے، کچھ پڑھنے کو بتائے. میں اس وقت پڑھنے کو دیکھیں میں نے بسم اللہ بتائیے، اگر چاہیں تو اس کو جو ہے 1100 دفعہ کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے چلہ کشی کر دیں for 41 days، not 42 40 days 41 days. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 41 days پڑھیں. اور اگر یہ کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے جنوری تک، میں یہ بھی بتا دوں، ٹھیک ہے نا. بٹ 41 days پڑھنے کے بعد پھر 41 days کریں، جسٹ کنٹینیو 41 days. اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو انٹرسٹنگ، اگر ایک وظیفے سے کوئی بھی ایک کام ہو جائے تو وظیفے کو چھوڑے نہ، پکڑ لے، کیونکہ وظیفہ اس کا مطلب کھل گیا ہے آدمی پہ، تو ہر کام میں وہی وظیفہ کام کرے گا آپ کا. اچھا صاحب اگر تہجد کے 2 نفل پڑھ کے کوئی دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی نماز کے ساتھ مانگے تو قبول ہو جاتی ہے. یہ تہجد کے ٹائم تو بہت اچھا ٹائم ہے،
ٹھیک ہے نا. لیکن میں تو ویسے بھی کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ہے بھروسہ اور یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کھڑے ہو کے وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھ کے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ اسی ٹائم قبول کرے, ٹھیک ہے نا. آپ میرا نام لے کے دعا کیجیے گا, میں انشاءاللہ خاص طور پہ دعا کروں گا باجی, میں نے نام الگ سے ہی لکھ دیتا ہوں آپ کا نا. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اوکے باجی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اوکے, خدا حافظ, رکھے, آباد رکھے, خوش رکھے, اور آپ کا کام انشاءاللہ یہ ہو جائے اور کام جو ہے اس میں آسانی فرمائے. جو آپ بات کر رہے تھے شاہ صاحب اس سے پہلے کہ جو وظائف کی پرواز, تو وظائف کی اپنی پرواز ہوتی ہے نا. تو ایک روحانی آدمی اگر وہ 4 وظائف کر رہا ہے, جبکہ کرتے تو 6 7 وظائف ہیں, اس کی اپنی پرواز, یعنی کہ وہ خود جو پڑھ رہا ہے اس کی منجمد, کیونکہ 4 5 6 وظائف کر رہا ہے, اس کی ایک اپنی پرواز. باقی جو 5 وظائف ہیں یا 6 وظائف ہیں یا 3 وظائف ہیں, ان کی پرواز. پھر آپ دوسری چیز جو اللہ کے حکم کی جو عبادت ہے, یعنی کہ فرض عبادات, ان کی اپنی پرواز. یعنی یہ ایک روحانی آدمی کے ساتھ اتنی پروازیں ساتھ چلتی ہیں, یعنی کہ یہ سائملٹینیسلی جو ہے یہ چلتی ہیں. اسی میں سے کچھ گائیڈنس کی ہوتی ہیں, کچھ کام کرنے کی ہوتی ہیں, کچھ جو ہے کام روکنے کی ہوتی ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ روحانی آدمی کوئی غلطی کر دے, وہ روکنے کی بھی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک چیز نہیں ہے, اٹس اے سیٹ آف تھنگس. لیکن وہ ہماری بات کیسے سمجھ میں آئے تو ایک عجیب چیز ہے. تو ہمارے ساتھ جی نیکسٹ کالر موجود ہیں, تو ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عارفہ بات کر رہی ہوں لیڈ سے, اور میری شاہ صاحب سے بات اور آپ سے بھی بھائی بات ہوتی ہے. جی سسٹر, جی بولے, میں نے پہچان گیا. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو بھی لیٹی عید مبارک. خیر مبارک, عید مبارک باجی, اور حج بھی مبارک. ہاں آپ کو بھی بہت بہت مبارک. عید غدیر بھی مبارک. ابھی خواب کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو میں شاہ صاحب سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں جب سے ٹین ایج میں ہوں, میں ہمیشہ سے یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں سمندر دیکھتی ہوں, اور میں اکثر اس پہ طوفان دیکھتی ہوں, یا بہت ہی زیادہ پراسرار سی خاموشی دیکھتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ سمندر کے کنارے بے انتہا پریشان بچنے کی کوشش میں رہتی ہوں, کبھی طوفان سے اور کبھی کسی نہ کسی طرح سے. اور جب سے میں ٹین ایج میں ہوں تب سے مجھے ہر 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ایسا خواب ضرور آتا ہے, اور کل رات کو پھر اسی طرح میں نے اپنے آپ کو مطلب ایک طوفان سے بچایا. پلس ایک تو مجھے اس کوشچن کا آنسر دے دیجیے, پلس مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ میں تو وہ وظائف جتنے آپ نے دیے تھے میں نے پڑھ لیے الحمدللہ, بسم اللہ کے وظیفے سے میرے پیسے بھی کھل گئے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ہسبینڈ والا کام ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. ہاں دیکھیں وظائف میں نے, دیکھیں باجی میں ایک بات بتا دوں, ہسبینڈ والا کام جو ہے نا, دیکھیں وظائف میں نے اس لیے دیے تھے کہ پڑھتے رہیں, کیونکہ وہ ہے ایک بہت ٹیکنیکل 21 ڈیز آپ نے, سوری 21 ڈیز کہا تھا نا آپ نے. ہاں تو پھر اس کے بعد میرے کو رابطہ کر کے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ آگے بھی تو پڑھنا ہے. شاہ صاحب میں نا پڑھ کے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں آلموسٹ ایگزاسٹ ہو چکی تھی, تو آج کل تو میں بالکل ہی گیو اپ کر دیا سب کچھ, اور میں بس اب بیٹھ گئی ہوں ٹی وی کے سامنے. ٹی وی کو گیو اپ نہیں کیا. یہ چیز یہ ہے کہ آپ عبادت کو گیو اپ کر نہیں سکتے نا. چیز یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ یعنی کہ یہ ایک مایوسی بھی ہے, ایک وہ بھی ہے, اور پھر وہ یہ کہ آئی ڈونٹ نو, ہمارے ہاں جو ہے نا اس چیز کو ہم جو ہے نا بالکل سختی سے منع کرتے ہیں کہ یو کانٹ گیو اپ. اگر میں آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نام اور اس لڑکی کا گاڑی نہیں ہے, نا آپ مجھے بتائیں گے کہ ان کا چلے گا یا ختم ہو جائے گا. جی ہلو, میں اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کا نام اور اس لڑکی کا نام دوں تو آپ بتائیں گے کہ یہ چلے گا یا ختم ہو جائے گا. باجی یہ ابھی نہیں بتا سکتا آن ایئر, اتنی چیز یہ ہے کہ بہت ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے یہ, اور نہ آن ایئر میں ڈسکس کروں گا اس کو مزید, ٹھیک ہے نا. جی ہاں تو یہ چیز ہے. باقی خواب سے خواب کے لیے جو ہے چیز یہ کہ میں ایک بات بتا دوں کہ چیز یہ کہ آپ کی لائف میں جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں بہت زیادہ, سنس یو آر اے ٹین ایج, اس کے بعد بھی جو ہے آپ کی شادی ہوئی, پھر مسئلہ بن گیا, اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. تو سمندر جو ہے از اپ اینڈ ڈاؤن. آپ دیکھو ٹائڈ کو دیکھو آپ, اٹ کمز اینڈ گوز, دیر از نتھنگ اسٹیٹک ان دا سمندر. سمندر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے, اور سمندر جو ہے خود نہیں چلتا, اس کو ہوا چلاتی ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ کہ زندگی بھی ہوا کی طرح ہے آپ کی, یعنی کہ یو جسٹ فلوٹنگ اراؤنڈ, یو لائک اے ڈرفٹر. اور کچھ چیزیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں کہ 95% ہماری لائف میں پریشانیاں جو ہے نا وہ ہماری اپنی سوچ کی پیدا ہوتی ہیں. صحیح. تو شاہ صاحب یہ جب نماز پڑھنے کو میں پڑھتی ہوں تو بالکل اتنا زیادہ پڑھتی ہوں, اور سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بالکل گیو اپ کرتی ہوں, تو میں کیا ایسا پڑھوں کہ میری نماز میری گیو اپ نہ ہو اور میں یہ وظائف مسلسل جاری رکھوں. ہاں مطلب 3-4 مہینے میں وظیفہ پڑھنا پڑے گا, چھوڑ دیتی ہوں. ہاں دیکھیں اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھنا پڑے گا, کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے نا اس کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے.
اٹس ویری آبویس, یعنی کہ یہ تو کوئی کسی کو بھی آپ پوچھ لو بولے گا سوچ میں ٹھہراؤ نہیں ہے. سوچ میں ٹھہراؤ کرنے کے لیے آپ ایک کام کریں. زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو سوچ میں کہاں سے ٹھہراؤ آئے گا؟ نہیں, پہلے دیکھیں لائف میں ٹھہراؤ بعد میں آتا ہے, پہلے سوچتا ہے آدمی. دیکھیں بچہ جو ہے وہ سوچنا پہلے سیکھتا ہے, بعد میں امپلیمنٹ باقی گھر والے اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے سوچ میں ہر چیز آتی ہے, بعد میں دنیا میں دیکھتا ہے آدمی. پہلے آپ سوچتے ہیں کہ میں گاڑی لوں گا, پھر گاڑی لیتے ہیں. یہ نہیں کہ گاڑی لینے کے بعد اوہ میں اب سوچتا ہوں بیٹھ کے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اور ایک کام کریں کہ سورہ مزمل پڑھا کریں. اچھا سورہ مزمل پڑھوں؟ پہلے تو میں سورہ رحمان پڑھ رہی تھی ابھی مسلسل, آپ نے دی. ہاں وہ تو میں نے کہا تھا کسی وجہ سے تو کام ہو گیا تو ٹھیک ہے بند کر دیں. اور سورہ مزمل جو ہے روزانہ ایک دفعہ پڑھا کریں اینی ٹائم. ٹھیک ہے, وہ تو میں 11 دن تک پڑھنا ہے, 11 دن بعد پھر مجھے رابطہ کریں گے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اجازت بھی رد ہو جائے گی. اور پھر وہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ 25 دن بعد کر رہے ہیں, 11 کا مطلب 12 13 14 2 دن بعد دوبارہ کانٹیکٹ کر لوں گی. مجھے میرا نام لکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں ذرا یاد رکھیں. یاد ہے باجی, آپ یاد ہے. میں ویسے بھی سوچ رہا تھا کہ آپ سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن آپ بین سو بزی سو ٹائڈ اپ کہ ورنہ میں خود ہی فون کر لیتا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو ویری مچ. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مشکلات حل کرے. اوکے تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے مسئلے پریشانیاں تکلیفوں سے آپ کو نجات دلائے اور ہر کام آپ کے لیے بہتر بنائے اور بہتریوں میں اضافہ فرماتا جائے. یا صاحب جیسے یہ میں سوال نیکسٹ میرا آنے والا تھا, کیونکہ اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جیسے ایک بندہ دیکھتا ہے کہ چند نام وہ ہر بار اور ہر خواب میں دیکھتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اکثر سیکنڈے دیکھتا رہتا ہے. سم ٹائم یہ بندہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں پل پہ کھڑا ہوں اور اتنا نیچے ہے اور اس کو ڈر بھی لگتا ہے جب سائڈوں پہ دیکھے, اور وہ اس کے ساتھ کیفیت جاری ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ طوفان سمندر ہے. یہ میرا نیکسٹ کوشچن تھا بھی, تو چلو سسٹر نے اس بات کو چھیڑ دیا. تو یہ ایک بات کا ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ آنا, یہ اشارہ ہے کسی طرف یا اس کی لائف کی سٹوری ہے؟ لائف کی سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ آگاہی بھی دیتا ہے. ایک کیا کہتے ہیں, خواب جو ہے بیسیکلی از اے فارم آف گائیڈنس بیکاز اٹ کمز فرام اے ڈفرنٹ ریئلم, کہیں اور سے آتی ہے. اس کے دیکھیں جنریشن کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن جو روحانیت میں مانتے ہیں کہ یہ عالم ارواح کی چیز ہے, یہ وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے کہ روحوں سے تعلق ہوتا ہے اس کا. تو عالم ارواح سے تعلق ہے, روح سے, ٹھیک ہے نا, عالم ارواح جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہے اب جیسے یہ پل کا آپ نے ذکر کیا, پل کا مطلب یہ ہے اگر نیچے طوفان ہے, سمندر ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ پل کے اوپر کھڑے ہیں تو راستہ آپ کا ہموار ہوا ہے. پل کیا کرتا ہے, فرام 1A to B اس کے بیچ میں چلتا ہے. آپ پل کے اوپر کھڑے تو اس کا مطلب آپ کا راستہ ہموار ہے. there is a way for you to get out of it. کوئی مسئلہ مسائل کوئی کچھ اگر بار بار دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی مہربانی ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک تو اچھا, مہربانی کا مطلب یہ نہیں کہ you go haywire with everything, یعنی کہ طریقے سے سمجھداری سے چلے آدمی تو اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا کہ راستے ہموار کیے ہوئے, پل بنے ہوئے. اس کا بہترین حل ہے کہ جو جانتا ہے اس کو اس سے پوچھا جائے کہ یہ بار بار کیوں میں نے. ہاں بالکل. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھی کہہ دیا. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہمارا نام رقیب احمد. سوری رقیب احمد. رقیب احمد پہلے بھی آ چکے ہیں. یا رقیبوں والا ہے یہ. ہاں جی جی جی, ہم یہ اسی لیے فون کرا, ہمارا شادی کے لیے ایک جگہ شادی نہیں ہوگا نہ ہوگا وہ جاننے کے فون دیا. شادی ہوگا یا نہیں ہوگا, دعا کرو کہ شادی ہو جائے. آمین. وہ کیا فیصلہ ہوگا, آگے بڑھ کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں آگے کا بھی بتا دیتا ہوں, لیکن ایک کام کرو کہ جو وظیفہ ہے نا جی اس کو جو ہے یا اللہ ہو یا رقیبو کر دو. آلرائٹ, ٹھیک ہے نا. اس کی فارمیشن اب آپ یہ ہوگا نہیں نہ ہوگا, میں پہلے وظیفے کا تو سن لو. پڑھ رہے ہو یا چھوڑ دیا ہے وہ؟ نہ وہ پڑھ رہا ہے. ہم آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو اب بدل کے یہ کر دو. جب آپ نے رابطہ کر ہی لیا ہے تو میں ایک اور چیز آگے بڑھا دوں نا کہ اس میں اعظم کس طرح بناتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. پہلے تو آپ کو یا رقیبو پڑھوایا ڈائریکٹ نام کا, اب اس کی فارمیشن چینج کر رہا ہوں, یا اللہ ہو یا رقیبو, ٹھیک ہے نا. جی جی اچھا یہ ہو گیا. اچھا وہ لڑکی کے ساتھ شادی ہوگا نا تھوڑا سا, یہ 1 منٹ دے دو, 2 منٹ دے دو, میں دیکھوں تو کچھ بتاؤں گا. پورا نام بتانا اپنا دوبارہ بھائی جان. ہمارا نام رقیب احمد ہے اور لڑکی کا نام ہے جسنا بیگم. والدہ کا نام کیا ہے؟ جسنا بیگم. یسرا. جی ہمارا موم کا نام بول رہے ہیں. جی ہمارا موم کا نام اللہ انوار النساء. انوار اچھا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اچھا وائف کا نام کیا تھا بتا رہے تھے؟ اور جسنا بیگم. سمجھ میں نہیں آ رہا, جسنا بیگم. جسنا بیگم.
یسرا. جی جوسنا بیگم. یسرا بیگم سمجھ. اچھا ایک منٹ دو. ابھی کیا الگ ہو گئے ہیں, کیا مسئلہ ہے, ساتھ ہی ہیں؟ نہیں وہ ساتھ نہیں, وہ شادی کے لیے وہ ابھی سوچا, وہ ابھی مائنڈ چینج کر دیا. اچھا بیک کے گیا, شادی کر لی انہوں نے؟ نہیں کرا. اچھا الگ ہے. جی سیپریٹ ہے. وہ بولا وہ شادی کے لیے آ جائے گا منڈے, وہ شادی کے لیے وہ نہیں آیا, مائنڈ چینج کر دیا. ٹھیک ہے. دیکھو ایٹ دس مومنٹ ٹائم تو نہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جی ہاں لیکن ایک کام کرو, یہ پڑھتے رہو تو یہ اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کر دے تو ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. یہ لیکن یا اللہ ہو یا رقیب وہ پڑھنا ہے. اب جب نیکسٹ ٹائم فون کرو گے نا مہینے یا 15-20 دن بعد, تو اس کو میں اور آگے بڑھا دوں گا, ٹھیک ہے نا. اوکے تھینک یو سر. ٹھیک ہے, اوکے جناب, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور جلد حل ہو, دعا گو ہیں پروردگار حل کرے. جیسا خواب پہ ہی بات ہو رہی تھی, اور خواب کے مختلف پہلو کو ہم نے چھیڑا ہوا ہے, اور کافی باتیں اس سے وہ ہیں کیونکہ خواب ایک زندگی کا ایسا معاملہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ درپیش آتا ہے. لیکن سوال یا نشان یہ ہے کہ اگر کسی کے خواب ہی بند ہوں, بہت کم ایسے ہوتا ہے بٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کو خواب آتا ہی نہیں, آتا بھی ہے تو بہت گیپ کے بعد, تو وہ ان کی جو روحانی دنیا ہے وہ کیوں افیکٹڈ ہے, ان کے روحانی دنیا میں کیا مسئلہ ہے, یا ان کا روحانی جو بصیرت ہے ادھر سے کیوں ان کو رکاوٹ ہے کہ خواب آنا ہی, کیونکہ روحانیت کے ساتھ خواب کا تعلق ہے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بالکل خواب بند ہونے کی کیفیت؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ خواب بند ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح جو ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے آپ کے اوپر غالب ہو, یعنی کہ آپ کی سوچ کے اوپر, آپ کے جسم کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کہ سوچ کا تعلق آپ کے جسم سے, یہ جو باڈی برین سے ہے نا, وہ روح سے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کے سول کے اوپر یا روح کے اوپر حاوی ہو. صحیح. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی آپ کی کیفیت ہے. جو ہیڈ اسٹرانگ ہوتے ہیں بہت زیادہ, جو ان چیزوں کے بالکل نہیں مانتے, ان کو خواب بھی نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو بیسیکلی جو تھاٹ ہوتی ہے, نیچر جو ہوتی ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. صرف نہ ماننے سے خواب رک سکتے ہیں, کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے؟ نہ ماننے کے علاوہ بھی اور بھی ریزن ہوتے ہیں. جو ہیڈ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں آتے, کم آتے ہیں. جو پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کو نہیں آتے. اگر روح افیکٹڈ ہو تو اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں, روح افیکٹڈ ہو تو آندھے سیدھے خواب بھی آتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں, سبھی کچھ آتا ہے اس کے اندر. جانور, جنگلی, سانپ, بچھو, جو کچھ کہہ لو, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, جہاز گر رہے ہیں, زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں, آسمان سے گر رہی ہیں, یہ سب چیزیں یہ اگر افیکٹڈ ہو, اگر آپ کی جسٹ کے ساتھ, دیکھیں روح افیکٹ نہیں ہوتی آپ کی, یعنی روح کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی. چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ افیکٹڈ ہے, انفیکٹڈ یا افیکٹڈ, وہ آپ کی باڈی ہے. کیونکہ آپ کی باڈی میں جو بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی یعنی کہ ڈیزائن کی ہے کہ یہ ایک روح کے ساتھ ہے. ٹھیک. ایک روح جو ہے اس کے ساتھ, جب وہ دوسری چیز کوئی بھی ہو, بھلے وہ روح ہو, کوئی بھی چیز ہو, اینی تھنگ, I'm not saying what it is, any secondary thing, بھلے وہ کیا کہتے ہیں کسی عالم سے آئی ہوئی ہو یا اسی عالم کی چیز ہو, وہ ساتھ آئی تو آپ کی باڈی گیو اپ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک. جیسے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, تو کالر کو السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہیں سر؟ شکر الحمدللہ. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں فہد اعجاز بات کر رہا ہوں. نعمان اعجاز؟ فہد سر. فہد اعجاز. جی پہلے بھی بات ہوئی ہے؟ جی سر پہلے بھی میری بات ہوئی ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے, مسئلہ بتائیں. سر پلیز شاہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا, پاسبل؟ ٹھیک ہے, شاہ صاحب ادھر موجود ہیں, کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا شاہ صاحب سے کچھ ویزا کے بارے میں. اچھا. تو ویزا اپلائی کیا ہوا میں نے, جس میں مجھے نا تھوڑی سی اصل میں کوئی کمٹمنٹس ہیں میری, تو مجھے ٹریول کرنا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. شاہ صاحب سے بات کریں تاکہ اور وکیلوں سے ضرور رابطے میں رہیں اس معاملے میں, اور شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم جناب, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. جی اب آ رہی ہے بہتر. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے شاہ صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اچھا نام پورا بتائیں, فہد اعجاز ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ فہد اعجاز. فہد اعجاز, ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا اپنا, تقریباً کوئی 2.5 ماہ ہو گئے ہیں.
اور یہ میں نے جولائی میں اپلائی کیا تھا. تو شاہ صاحب مجھے ٹریول کرنا ہے, میری کچھ کمٹمنٹس ہیں, مجھے بیک ہوم جانا تھا, تو مجھے پلیز کنفرم کر سکتے ہیں آپ یا کچھ تھوڑا سا آئیڈیا کہ کب تک یہ ایکسپیکٹ کروں میں, مطلب اس حساب سے میں پھر اپنی کوئی پلاننگ بنا لوں. ویزے کی آپ کی کلاس کیا ہے؟ واٹ از دا کیڈر آف اٹ؟ وچ فلیگ ڈز اٹ کم انڈر؟ دیٹس انٹرپرینور ویزا. انٹرپرینور ویزا, ٹھیک ہے. دیکھیں چیز یہ کہ there looks to be another 2 months in it. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ چیز یہ ہے کہ جی سر دیکھیں صبر کر لیں گے تو بہتر ہے, مگر صبر کرنا آپ کے اس میں نہیں ہے. نہیں شاہ صاحب میں صبر کر سکتا ہوں, اگر میرے حق میں بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالی میں صبر کروں گا. آپ ویٹ کر لیں, ڈونٹ رش اٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں. جی شاہ صاحب. ہمارے والد کے پیر و مرشد ہوتے تھے علی حیدر صاحب خیرپور والے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک بات فرماتے بھی تھے, کہتے بھی تھے, یعنی کہ ہمارے لیے تو بہت بزرگ شخصیت تھے وہ, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے بھی تھے کہ وین یو پلان اوور پلاننگ, تو ہو سکتا ہے وہ پلان جو ہے اس پلاننگ کو خراب کر دے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی بالکل صحیح. اگر یہ ویزے کے لیے آپ ویٹ کر لو, ڈونٹ تھنک آف ڈوئنگ سفر. ہو سکتا ہے وہ سفر میں نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ویزا نہ ہی, پتہ چلا 2 سال لگ گئے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اور خاص طور پہ آپ کیونکہ پڑھ بھی رہے ہیں نا, پڑھنے کو بھی دیا ہوگا میں نے آپ کو. شاہ صاحب آپ نے مجھے بسم اللہ الرحمن بولا تھا پڑھنے کے لیے 105 مرتبہ, وہ میں پڑھا ہوں. اور آپ نے بولا تھا جی, اور آپ نے بولا تھا اس میں اعظم سنا کریں. اس میں اعظم سنا کریں؟ جی آپ نے بولا تھا موبائل پہ سنا کرو اللہ تعالیٰ کے نام. شاہ صاحب نے تو نہیں دیا ہوگا, میں نے تو پتہ نہیں, میں نے نہیں شاہ صاحب یاد کریں, آپ ہی نے دیا تھا. آپ مجھے بولا تھا 105 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں, اور مطلب وہ ایز اے وظیفہ نہیں آپ نے دیا تھا, وہ آپ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام اس میں گرامی سنا کریں. نہیں, آپ نے میرے خیال سے 105 مرتبہ, تو یہ توصیف سے آپ پوچھ لیں, یہ میرے والد صاحب نے, کسی سسٹم میں نہیں, یہ ہمارے سسٹم میں آتا ہی نہیں ہے 105 بار. کچھ سننے میں آپ کے سننے میں غلط فہمی ہوگی, کیونکہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ نہ جو ہے میں موبائل فون پہ اللہ کے نام سننے کو بولوں گا, ٹھیک ہے نا. میں نے پڑھنے کو ہو سکتا ہے بولا ہو, کیونکہ آپ جو ہے ادھر ادھر ٹریول بہت کرتے ہوں گے, بزی بہت ہوں گے, تو میں نے کہا ہوگا پڑھنے کے لیے, سننے کو نہیں کہا ہوگا اللہ کے نام. ہاں تلاوت وغیرہ سننے کو کوئی آیت, وہ بھی اگر روحانی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے میں تو ویسے بھی جو ہے نا سننے سے بات نہیں بیٹھے گی. میں تو بس میں لگایا ہوا, ہاں بس میں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑی 50 آدمی سن رہا ہوتا ہے, تو یہ تو نہیں کہ سب کے کام ہوں گے, ٹھیک ہے نا. صحیح. اب یہ میں دوبارہ بتا دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کم اگر بتائی گئی ہے, اگر میں نے کم بتائی ہے تو یہ 100 دفعہ پڑھ لیں, 100 ٹائمز پڑھ لیں, 100 ٹائمز, ٹھیک ہے نا. باقاعدہ تسبیح لے کے پڑھیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. And the other thing is اللہ کے 99 نام جو ہیں یہ پڑھ لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ سننے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی, کیونکہ میرے کو تو یہ مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب نے بھی کبھی نہیں کہا ہوگا اللہ کے نام سننے کے لیے. اور 105 کی تعداد ہماری بیٹھتی ہی نہیں ہے, ہماری تعداد ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے. 100 میں غلطی آئی ہو, میں معذرت ہوں, میرے ہو سکتا ہے سننے میں کہنے سننے میں ہو گیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ سننے میں آپ کی غلطی ہے, کیونکہ سننے میں تو سسٹم بنتا نہیں, ٹی وی پہ لگے ہوتے ہیں جب تو پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے. ڈو یو ٹریول اے لاٹ؟ آپ کی ٹریولنگ زیادہ ہے؟ شاہ صاحب میری ٹریولنگ زیادہ نہیں ہے, بیسیکلی میری جاب نیچر ایسی ہے کہ میری پروبیبلی مطلب 12 آور 14 آور شفٹ ہوتی ہے. ہاں تو پھر وہ وہاں پہ جب لنچ میں بیٹھو تو اس وقت پڑھ لیا کرو اللہ کے نام, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, کیونکہ کھانا بھی تو کھاتا ہے نا آدمی, اور بھی کام کر رہا ہوتا ہے, اسی میں گھومنا بھی ہے, باہر بھی نکلتا ہے, فریش ایئر بھی لیتا ہے, واپس بھی آتا ہے, تو وہاں پہ یہ 3 منٹ کا کام ہے مشکل سے, یہ بھی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اور آپ چیز یہ ہے کہ آپ کسی کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو نہیں خوش کر رہے, آپ اللہ کو خوش کر رہے ہو. اور اگر یہ یقین کے ساتھ خوش کر لو کہ میں تو یہ خوش کر رہا ہوں, اور دیکھو اگر وہ خوش ہو گیا پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. بے شک انشاءاللہ تعالی. اچھا شاہ صاحب, اس میں اس ویزا میں جو میں نے اپلیکیشن اپنی پوری ڈالی ہے, اور مطلب میرے سولیسٹرز کے ساتھ مل کے کیا ہے سارا کچھ, اور میرے اینڈ سے سارا کچھ کمپلیٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے اینڈ سے کچھ رہ گیا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ. تو اس کو مطلب بالکل نہیں چھیڑیں, اس کو اسی طرح رہنے دیں, اور اس کو اسی طرح رہنے دیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کے کام جو ہے نا 95% یا 90% کام جو ہے نا یہ ہوتے ہیں 2 حصوں میں مکمل. ٹھیک ہے, یعنی کہ there is always a snap
and then it will happen. تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی آ جائے, but I don't think anything else is, I think it will go through. انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا, بس یہ کہ اللہ کا بھروسہ پیدا کرو اور یہ پڑھ لینا. لیکن اس دفعہ جو ہے 100 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے جو اسماء اللہ ہیں یہ ایک دفعہ پڑھنے ضرور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے فہد صاحب, اوکے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب ایک کوشچن اور پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ. سوری سر ایک کوشچن ہو رہا ہے شاہ صاحب, مجھے 23rd کو کال ہے, مجھے 23rd کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہوم آفس سے, تو اس دن کچھ پڑھنے کے لیے آپ دیں گے یا کچھ پڑھنا چاہیے؟ میں بتا دیتا ہوں جی. یہ والی 23rd اکتوبر کو بلایا ہے صبح 9 بجے. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. اس دن جو ہے نا صبح اٹھ کے جو ہے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے نا, بیٹھ کے لیکن پڑھنا ہے, جا نماز پہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شاہ صاحب, ٹھیک ہے. تو یہ پڑھ لینا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. ایوری تھنگ لکس اوکے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. دعا میں پلیز یاد رکھیے گا. دعا میں یاد ہے, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, فکر نہ کرو. یہ 2-1 مہینے میں ہو جائے گا کام آپ کا. ٹھیک ہے نا, اگر یہ انٹرویو بھی آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ لکس اوکے. دیٹ واٹ آئی واز سیئنگ کہ 2-1 مہینہ ہے اس میں. ٹھیک ہے نا, صحیح. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. تھینک یو اور آپ اسی طرح مطلب کرتے رہیں. بہت 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 شکریہ شاہ صاحب. السلام علیکم جناب, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اوکے, خدا حافظ. اوکے, خدا حافظ. پروردگار آپ کے مسئلے, تکلیفیں, پریشانیاں دور کرے اور جو بھی مسئلے آپ کے حل فرمائے. شاہ صاحب کوئی آخری بات, آخری پیغام کے ساتھ. وہ جو اسم اعظم کی بات ہو رہی تھی, تو ایک ہمارے والد صاحب کے پاس ایک سنگر آئے تھے, انہوں نے ایک منقبت پڑھی تھی, تو وہ اسم اعظم کے وہ جو بات کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے دماغ میں ایک دم سے ایک چیز کلک ہوئی, یعنی کہ جیسے ہوتا ہے مجھے کلک ہی ہو, کہہ لو اس کو جو بھی ہے. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا ہارمونیم پہ. میں شعر ویسے پڑھ تو نہیں سکتا لیکن میں پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا, علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. اور اس بات سے میں آج پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اپنی. تھینک یو ویری مچ. اور میں اس کی تکرار ضرور کروں گا جیسے شاہ صاحب نے پڑھایا کہ علی کا نام ہی وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. بڑا مشہور شعر ہے. تو پروردگار اور اسی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 3 اصول زندگی کے بڑے خوبصورت بتائے. انہوں نے کہا اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو. دوسرا اصول انہوں نے بتایا, اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے. تیسرا اصول انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ اس سے مت چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے. یہی بات کے ساتھ اجازت دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ٹاپک شاید یہ ہو یا کوئی اور ٹاپک ہو جیسے کہ آپ کے بھیجے ہوئے, لیکن خواب کے بارے میں جاتے جاتے ضرور عرض کروں, اگر کسی کے دماغ دل میں یہ ڈاؤٹ آتا ہے, شک آتا ہے کہ خواب کیسے ہے جیسے بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے, تو ایک بات یاد رکھیں, جو عید قرباں ہم مناتے ہیں, جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا. مسلسل ایک بار دیکھا, پھر دوسری دفعہ دیکھا, پھر تیسری دفعہ دیکھا, تو جناب اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے. تو خواب کا کنسپٹ آباء و اجداد سے جو انبیاء ہیں ان کے چلا آ رہا ہے. خالق اکبر نے یہ ایک ذریعہ دیا ہمیں اپنی قربت کا بھی, اپنی آگاہی کا بھی, اور بہت ساری چیزوں کا. تو یہ ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر رکھتا ہے, لیکن ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کہاں تک اس کو مانیں, کہاں تک سمجھیں, یا وہ جو جانتا ہے اس کو کہاں تک یا اس سے کہاں تک اس کی معلومات حاصل کر سکیں, تاکہ ہمیں جو آگاہی مل رہی ہے اس سے کہاں تک فائدہ اٹھا سکیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام صوفی گارڈن سے اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.